سے اللہ کے نبی نے فرمایا نا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، اللہ تعالی ہمارے چہروں کو دیکھتے نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری جائیداد کو دیکھتے نہیں کہ آپ کے پاس کتنی جائیداد ہے، آپ کتنے خوبصورت ہیں۔ اللہ تعالی جب دیکھتے ہیں قبول کرنے کے حوالے سے، اللہ اکبر، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالی ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا خلوص پایا جاتا ہے، اس میں کتنی للہیت پائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالی الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود اور سلام ہو رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر،
جنہوں نے اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ ہم اپنے دلوں کو کیسے پاک و صاف کر سکتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کا ایمان ہے۔ نبی بنائے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس پر آپ نے توجہ دی وہ لوگوں کے دلوں کی تطہیر، لوگوں کے دلوں کا تزکیہ، لوگوں کے دلوں کو پاک کرنا، اس پر آپ نے توجہ دی۔ یہی آپ کا مشن تھا، یہی آپ کا مقصد تھا جس کی خاطر اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اللہ تعالیٰ نے اس مفہوم کو قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پہ ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بنیادی ذمہ داری تھی کہ آپ لوگوں کے دلوں کو کھنگالنے پر توجہ دیا کرتے تھے، اور توجہ دینا یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری تھی۔ مکی زندگی کو ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی بنائے جانے کے بعد 13 سالہ جو مکی زندگی ہے، قرآن مجید کی آیتیں آپ پڑھ کے دیکھیں، ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً لوگوں کے سامنے آیات کریمہ تلاوت کرتے۔ کیوں قرآن مجید کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کرتے؟ کیونکہ یہ آیتیں اپنے اندر تاثیر کا وہ پہلو رکھتی ہیں جو دلوں کی دنیا کو بدل کے رکھ دیتی ہیں۔ صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسلام لانے سے پہلے صحابہ کی انفرادی، اجتماعی، معاشرتی زندگی کیسی تھی کہ کسی بھی میدان میں وہ مثالی نہ تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ہر میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسول کی بدولت صحابہ کی جماعت کو مثالی قرار دیا۔ ان کی گفتگو مثالی، ان کی انفرادی زندگی مثالی، ان کی اجتماعی زندگی مثالی، ان کے معاملات مثالی، ان کے تعلقات مثالی، ان کے لین دین مثالی۔ غرض یہ کہ زندگی کے ہر پہلو میں صحابہ نے مثالی کردار ادا کیا۔ کیسے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم کردار، آپ نے سب سے زیادہ دلوں پہ آپ نے توجہ دی، اور ایسے صحابہ کے دلوں کو آپ نے کھنگالا جب حکم الہی، اللہ کا کوئی حکم آ جاتا، صحابہ کرام فوری دل و جان سے اسے قبول کرتے۔ اللہ اکبر! کیا کہیں آپ نے سیرت میں پڑھا کہ صحابہ کے سامنے آپ نے کوئی حکم اللہ کا یا اللہ تعالیٰ نے وحی کی روشنی میں جو آپ پر احکام نازل فرمائے، جب آپ نے بیان کیا، صحابہ اکرام پسو پیش ہوئے اس پر جو ہے عمل کرنے کے حوالے سے؟ بلکہ بالفور عمل کیا کرتے تھے۔ عمل کا جذبہ کیوں کر پیدا ہوا؟ کیونکہ ان کے دل بڑے پاک و صاف تھے، ان کے دل بڑے نیک تھے۔ انہوں نے اپنے دلوں کو اس قدر پاک و صاف کیا تو اللہ اکبر، خیر کو اپنانے کی گنجائش دلوں میں موجود تھی، خیر کو اپنانے کی گنجائش دلوں میں موجود تھی۔ تو دوستو، یہی کردار مجھے اور آپ کو ادا کرنا ہے، یہی کردار مجھے اور آپ کو ادا کرنا ہے۔ جب اللہ کا کوئی حکم آتا ہے تو ہمارے دل بے چین نہیں ہوتے، ہمارے دلوں میں وہ قرار نہیں آتا اس اللہ کے حکم کو اپنانے کے حوالے سے۔ دین کے حوالے سے جب کوئی بات کہی جاتی ہے، سنت رسول کو واضح کیا جاتا ہے، نبی کے طریقے کو ہمارے سامنے واضح کیا جاتا ہے، کیا ہمارے دلوں میں وہ ایمان ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں وہ جذبہ ہے؟ کیا ہمارے دلوں کی ایسی کیفیت ہے کہ ہر چیز اس سنت کے لیے قربان، اس سنت پر، اللہ کے اس حکم پر، کیا ہم ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟
اس حوالے سے مجھے بھی اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے اور ہر مسلمان کو جائزہ لینا چاہیے۔ دوستو، اسلام کی یہ بڑی خوبی ہے، یہ صرف ظاہر پہ توجہ نہیں دیتا کہ آپ کے کپڑے پاک و صاف، آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے، دوسروں سے بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں آپ۔ ظاہری خوبصورتی سے کہیں زیادہ اسلام نے باطن کی خوبصورتی پر توجہ دی ہے کہ آپ کا ظاہر اور آپ کا باطن آئینے کی طرح صاف و شفاف ہونا چاہیے۔ اسلام نے جہاں یہ تعلیم دی کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، اپنے لباس کو پاک و صاف رکھیے، گھر کو پاک و صاف رکھیے، محلے کو پاک و صاف رکھیے، پاکی ہماری پہچان، پاکی ہمارا شعار، پاکی یہ ہماری پہچان ہے دوستو، تو وہیں پر پاک ظاہری تطہیر اور ظاہری پاکی صفائی سے کہیں زیادہ ہم اپنے دلوں کی پاکی صفائی پر توجہ دیں دوستو۔ اس حوالے سے اللہ کے نبی نے بہت ساری تعلیمات دی۔ سے اللہ کے نبی نے فرمایا نا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، اللہ تعالی ہمارے چہروں کو دیکھتے نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری جائیداد کو دیکھتے نہیں کہ آپ کے پاس کتنی جائیداد ہے، آپ کتنے خوبصورت ہیں۔ اللہ تعالی جب دیکھتے ہیں قبول کرنے کے حوالے سے، اللہ اکبر، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالی ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا خلوص پایا جاتا ہے، اس میں کتنی للہیت پائی جاتی ہے، اور اسی طرح اللہ تعالی ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں دوستو۔ قربانی کے حوالے سے بارہا یہ آیت کریمہ ہم سنتے ہیں بقر عید کے موسم میں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ جس جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں نہ اس کا گوشت اللہ کے پاس پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، اگر پہنچتا ہے تو دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، دلوں کی پرہیزگاری پہنچتی ہے، دلوں کی پرہیزگاری اللہ کے پاس پہنچتی ہے۔ دلوں کے سلسلے میں تین باتیں آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں باذن اللہ رکھنے کی کوشش کروں گا، غور سے سنیے گا۔ ویسے دل پر اگر ہم گفتگو کریں سبحان اللہ بہت سارے پہلو ہیں اور اس کے بہت سارے الگ الگ جو ہے یعنی پہلو ہیں، لیکن تین جو ہے پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں مختصر چند پیغام جو ہے دینے کی بھی باذن اللہ میں کوشش کروں گا، غور سے سنیے گا حضرات و خواتین۔ دلوں کے حوالے سے پہلا پہلو یہ ہے کہ جب بھی ہم جمعہ کے خطبوں میں حاضر ہوتے ہیں اور دیگر اسلامک پروگرام میں ہماری حاضری ہوتی ہے نا، اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے بتائیے گا۔ اکثر لوگ آتے ہیں جمعہ کے خطبوں میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فریضے کو ہم پہ عائد کیا ہے، بس حاضر ہونا ہے اور یہاں سے اٹھ کے چلا جانا ہے۔ نہیں دوستو، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے دلوں کی پاکی صفائی ان جمعہ کے خطبوں سے چاہتے ہیں۔ اسلامک پروگرام میں ہماری حاضری ہوتی ہے، حاضر ہونے سے پہلے ہماری کیفیت کیا تھی اور حاضر ہونے کے بعد ہمارے دلوں کا حال کیا ہے، حاضر ہونے سے پہلے آپ کا کیا کردار اور حاضر ہونے کے بعد ہمارا کیا کردار ہوتا ہے۔ اگر دونوں میں کوئی فرق نہ آئے نا، صحیح معنی میں ہم نے ان خطبوں سے صحیح معنی میں فائدہ نہ اٹھایا۔ بہت سارے لوگ بس کوئی فارمیلٹی ہے بس ادا کرنے کے لیے آتے ہیں اور بس یوں ہی چلے جاتے ہیں۔ کہا کہ نہیں دوستو، ہر مجلس میں بیٹھ کر اپنے دل کا حال معلوم کیجئے گا۔ جب بھی خطیب صاحب یا کوئی عالم دین آپ کے سامنے قرآن و سنت کو لے کر جب کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ نہ سمجھ لینا یہ جو بات کہی جاتی ہے فلاں بندے کے بارے میں ہے، اور کوئی خاتون یہ نہ سمجھے یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ فلاں عورت کے سلسلے میں تو کامل ہوں، میں تو پرفیکٹ ہوں، میرے اندر تو کوئی خامی نہیں۔ یہی سب سے بڑی خامی ہے جو میرے اور آپ کے اندر پائی جاتی ہے۔ ہم نے دین کی تعلیمات کو دوسروں پر چسپاں کرنے کی ہم نے بڑی کوشش کی، اور فوری طور پر جب خطبے میں کوئی میسیج خطیب صاحب
دینے کی کوشش کرتے ہیں نا تو ہمارے سامنے چند چہرے نظر آتے ہیں. دھوکہ دہی کے بارے میں بات کی جائے چند دھوکے باز لوگ آتے ہیں. جھوٹ کے بارے میں بات کہی جائے چند جھوٹے ہمارے سامنے آتے ہیں. بے نمازی کا تذکرہ ہو چند لوگوں کا چہرہ ہمارے سامنے آتے ہیں. اور کبھی ہم نے اپنے آپ کو ان میں دیکھنے کی کوشش نہ کی. سب سے بڑی خرابی ہے دوستو. اسلاف کہا کرتے تھے, اسلاف سے منقول ہے, من شغل فی عیوب نفسہ شغل عن عیوب الناس. اگر کوئی بندہ اپنے گریبان میں جھانکنا شروع کر لینا کہ میرے اندر کیا کمزوریاں, میرے اندر کیا کوتاہیاں ہیں, اس کے پاس اتنی فرصت نہیں ملے گی وہ دوسروں کے گریبان میں جا کے جھانکنے کی کوشش کرے. ہر بات کو دوسروں پہ فٹ کر رہے ہیں, ہر بات کو دوسروں کے حوالے سے ہم لینے کی جو کوشش کر رہے, لیکن کبھی ہم نے اس کو اپنے دل پہ لینے کی کوشش نہ کی. اس لیے دلوں کا حال بدلا نہیں, اسی لیے دلوں کا حال بدلا نہیں. وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے والا معاملہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا ہے دوستو. جب بھی جمعہ کے خطبوں میں ہم حاضر ہوتے ہیں, یہ جمعہ کے خطبے کیوں قائم کیے گئے؟ اللہ اکبر, ان جمعہ کے خطبوں کو قائم کرنے کا سب سے عظیم مقصد میرا دل سنور جائے اور آپ کا دل بھی سنور جائے, کہ میں اپنی کمزوریاں پہچان لوں, آپ اپنی کمزوریاں پہچان لیں, تنہائی میں اللہ سے صدق دل سے گڑ گڑا کر ان گناہوں کے حوالے سے اللہ سے معافی مانگے. اور اگلے دن جب سورج طلوع ہوگا تو میرے اور آپ کے دل کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے, صاف و شفاف ہو ہمارا دل. کل تک ہم جھوٹے تھے, آج ہمارا شمار سچوں میں ہونے لگا. کل تک ہم خائن تھے, آج ہمارا شمار امانت داروں میں ہونے لگا. کل تک ہم بے نمازی تھے, آج ہمارا شمار نمازیوں میں ہونے لگا. کل تک ہم دوسروں کے دلوں کو تکلیف دینے والے تھے, آج ہمارا شمار لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں میں ہمارا شمار ہونے لگا. ایک کیفیت ہم اپنے اندر محسوس کرنے کی کوشش کریں دوستو. دلوں کا حال اس وقت بدلتا ہے جب ہر دین کی بات کانوں سے گزار کر آپ دل پہ لینے کی کوشش کریں. آپ بڑی کمزوری ہمارے اندر, ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے اس پار کر دیتے ہیں, اور کبھی آپ نے اسے دل پر گزارنے کی کوشش نہ کی. اور اتنے سخت ہو چکے ہیں ہمارے دل, اللہ کی بات کہی جائے اللہ کے بعض بندے مذاق اڑاتے ہیں, لاپرواہی کا اظہار کرتے ہیں, اور دل پر کوئی اثر جو ہے طاری نہیں ہوتا. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل لاپرواہی, غفلت و سستی کی وجہ سے اس کے اندر ایسی سختی آ گئی ہے, اللہ تعالیٰ کی کوئی بات اس دل کو نرم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے دوستو. خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. کتنی بہترین بات ہے, اس آیت میں غور کر کے دیکھیے گا. ہم اور آپ مسلمان ہیں, اللہ اکبر. اے اللہ تیرا ہی کرم ہے اور تیرا ہی شکر ہے کہ تو نے ہمیں نعمت اسلام سے مالا مال کیا, صراط مستقیم سے اے اللہ تو نے ہم سب کو مالا مال کیا. اس اسلام سے, صراط مستقیم سے جڑنے والوں کی پہچان کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ اپنی زندگی کو اللہ کی روشنی میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے بڑی پہچان ہے یہ, اپنی زندگی کو اللہ کے نور پر, اللہ کی روشنی پر گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. جب اس راہ سے ہٹ جاتے ہیں نا, وہاں دلوں کا حال بدلتا ہے, بگڑتا ہے. ورنہ ہر مسلمان تو فطرت پہ ہوتا ہے, ہر مسلمان تو فطرت اور نیچر پر ہوتا ہے. کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا کہ اس کا دل برائیوں کی آماج گاہ بن جائے. کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا آج تک. ہر انسان کا دل پاک و صاف ہوتا ہے. زمانے اسے بدلتے ہیں, حالات اسے بدلتے ہیں, اور دوستوں کی بری صحبت اسے بدلتی ہے, اور گناہ پر گناہ اس کے دل کے حالات کو بدل کے اور بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں دوستو.
اور اسی لیے اللہ نے آگے کہا مسلمانوں کو کیسی زندگی بسر کرنی چاہیے جن کے سینوں کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا. ان کے سینے اتنے روشن اتنے مبارک ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر اپنی زندگی کو اللہ کی روشنی اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارتے ہیں. اگر ایسا حال نہ ہونا تو دلوں پر سختی جو ہے آتی ہے. نتیجے میں فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کی باتیں کہی جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، پھر بھی کوئی ہمارے دل پر اثر نہیں. اسی لیے دوستو جب بھی مجلس میں حاضر ہوتے نا تو اپنے دلوں کا حال بدلنے کی کوشش کیجئے. ہر مجلس میرے اور آپ کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہو جائے. ہر مجلس سے کوئی پیغام لے کے جائیں، ہر مجلس سے کوئی پیغام لے کے جائیں. یہ عہد کر کے جائیں آج میں اس غلطی سے باز آؤں گا. آج کے خطبے سے میں نے اپنے اندر جو کمزوری تھی جس پر کبھی میں نے توجہ نہ دی، آج خطیب صاحب نے میری اس کمزوری کی طرف اشارہ کیا. اے اللہ تیرا ہی کرم ہے تو لہٰذا آگے بڑھیے اور اپنی اس غلطی سے اللہ کے یہاں توبہ کرنے کی کوشش کیجئے. دوستو تبھی دیکھیے ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہوگا باذن اللہ. ہر آنے والا دن. اور سبحان اللہ آپ کی بستی میں علماء ہیں، یہاں دین کی مجلسیں وقتاً فوقتاً منعقد ہوتی ہیں. اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا انعام ہے جانتے ہیں؟ ان بستیوں کا حال دیکھیے آپ جہاں پر دین کی بات بتانے والے ایک عالم دین بھی نہیں. لوگ ترس رہے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی رہنمائی کرنے والا، ان کے دلوں کو کھنگالنے والا کوئی وہاں موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس بستی کو نظر بد سے بچائے. یہاں علماء ہیں، واعظین ہیں، مبلغین ہیں، خطباء ہیں، رہبران امت ہیں جو اپنے اندر تڑپ رکھتے ہیں. اللہ علماء کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ علماء کی زبان میں تاثیر پیدا فرمائے. ان سے قریب ہو جائیے، اپنے دلوں کا حال معلوم کیجئے. سلف کہا کرتے تھے تعال نومن بنا سا، آئیے تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اپنے دل کا حال معلوم کرتے ہیں اور اپنے دل کی بگڑی ہوئی حالت کو سنوارنے اور بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو باذن اللہ ہم امید کرتے ہیں بستی والوں سے کہ آئندہ جب بھی ہم کسی پروگرام میں شریک ہوں گے اور علماء سے ہم جو ہے ملاقات کریں گے تو اپنی کمزوریاں، کوئی پریشانی ہے نا دوستو، دل آپ کا سنورتا نہیں ہے. بہت سارے اللہ کے بندے اور بندیاں ہوتی ہیں جو اپنے اندر کچھ بدلاؤ لانا چاہتے ہیں، دلوں کا بگڑا ہوا حال اسے سنوارنا چاہتے ہیں، طریقہ نہیں معلوم. علماء سے پوچھئے، وہ آپ کی رہنمائی کریں گے کہ بگڑتے ہوئے دلوں کو سنوارنا اور سدھارنا یہ ہنر علماء رکھتے ہیں. لہٰذا ان سے قریب ہو جائیے، اپنے دلوں کا حال تنہائی میں ان سے ذکر کیجئے. اللہ کی قسم وہ ایسے مشورے آپ کو دیں گے اور ایسی تعلیمات آپ کو فراہم کریں گے جس سے آپ اپنے دلوں کے بگڑے ہوئے حال کو بہتر سے بہتر بنانے میں آپ باذن اللہ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. دوسرا پہلو یہ ہے دوستو دلوں کے حوالے سے، جب ہم لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں نا تو وہاں ہمارے دل کا حال جو ہے معلوم ہوتا ہے. جب ہم تجارت کی بات کرتے ہیں، لین دین کرتے ہوئے جب دھوکہ دیتے ہیں نا، خیانت کرتے ہیں آپ، جھوٹ بولتے ہیں آپ، جانتے ہیں کیا ریزن ہے؟ خیانت پر آپ نے تقریر سنی ہوگی، جھوٹ پر آپ نے تقریر سنی ہوگی، اور بہت ساری برائیاں، اخلاقی جو بگاڑ جو ہم مسلمانوں کے اندر جو بگاڑ پایا جاتا ہے اس حوالے سے آپ نے جو ہے بہت ساری تقریریں آپ نے سنی ہوگی. آخر کار یہ کیفیت ہم مسلمانوں کے اندر کیوں ہے؟ یا دوسرے الفاظ میں کہوں، آج معاملات میں سب سے زیادہ کمزور مسلمان نظر آتے ہیں دوستو. لوگ ہم سے لین دین کرنے میں گھبراتے ہیں. ہماری زبان میں سچائی نہیں، امانت داری نہیں، وفا شعاری نہیں. ہم لوگوں کے عہد و پیمان کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے، لوگوں کے جذبات کو ہم سمجھتے نہیں. بس مال کمانا، لوگوں کے مال کا ناجائز طریقے سے سبحان اللہ ان پر قبضہ کرنا، یہی ایک جنون اور یہی ایک دیوانگی ہمارے ذہنوں پر سوار رہتی ہے. جانتے ہیں کیا سبب ہے، کیا خلل ہے؟ احادیث کا مطالعہ کرنے سے ہمیں بات واضح ہوتی ہے کہ دراصل معاملات میں بگاڑ کی بنیادی وجہ دلوں کا بگاڑ ہے. یاد رکھو آپ، جب دل صاف ہوں، صاف و شفاف دل والا کبھی دھوکے باز ہو نہیں سکتا.
وہ جھوٹا ہو نہیں سکتا، وہ خائن ہو نہیں سکتا، وہ خیانت کرنے والا ہو نہیں سکتا۔ کہ معاملات میں ہم صاف کیوں نہیں؟ بظاہر سامنے والے کو دھوکہ دیتے ہوئے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اسے دھوکہ دے دیا اور اسے پتہ بھی نہ چلا، ہے کہ نہیں؟ اکثر ایسی ہوتا ہے معاملات میں، ہم جہاں تک ہو سکے اپنی برائی کو چھپانے کی کوشش کرتے اور دل میں کھٹک پیدا ہوتی، بار بار دل آواز دیتا ہے یہ غلط ہے میرے بھائی، اس سے توبہ کر لیجئے، سامنے والے کو دھوکہ مت دیجئے۔ لیکن ہم نے دلوں کا ایسا حال بنا کے رکھا ہے، دل کی وہ صدا ہمارے کانوں تک نہیں پہنچتی، دل کی وہ پکار ہمارے کانوں تک نہیں پہنچتی۔ اللہ کے نبی نے اس کا سلوشن، اس کا ریزن بھی بتایا اور اس کا سلوشن بھی بتایا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا۔ المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ها هنا، واشار الى صدره 3 مرات، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنی پیاری تعلیمات ہیں دیکھیے، لا تحاسدوا، اے اللہ کے بندو ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو، ولا تناجشوا، لین دین میں، خرید و فروخت میں ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیا کرو، ولا تباغضوا، تعلقات میں ایک دوسرے سے دشمنی نہ مول لیا کرو، ولا تدابروا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتے ہوئے اسے اپنی پیٹھ دکھا کر اس سے اپنے تعلق کو ختم کرتے ہوئے نہ جایا کریں۔ اگر کوئی بندہ لین دین کر رہا ہے اس پر کوئی بندہ لین دین نہ کرے۔ اے اللہ کے بندو، تم سب بھائی بھائی ہو، بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو دوسرے مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا، مسلمان وہ ہوتا ہے جو دوسرے مسلمان کو ذلیل نہیں کرتا، مسلمان وہ ہوتا ہے جو دوسرے مسلمان کو بھری مجلس میں اس کی عزت کی دھجیاں نہیں اڑاتا۔ اور اللہ کے نبی نے آخر میں فرمایا تقوی کا تعلق، آپ نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تقوی دل میں ہے، تقوی کا تعلق دل سے ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے اپنے سینے مبارک اور دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی دل میں ہوا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے ہم حسد کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اور تعلقات کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، رشتہ داروں میں دراڑ پیدا کرتے ہیں، دشمنی ہماری پہچان ہے۔ یاد رکھنا، معاملات میں خلل و بگاڑ ہے تو دراصل دل میں خلل و بگاڑ ہے۔ اسی لیے سب برائیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، سبب دل کا بگڑا ہوا حال، اور اس کا سلوشن دل میں حقیقی معنی میں اللہ کا تقوی پیدا کیجیے۔ آپ متقی ہیں یا نہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ متقی ہیں یا نہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے معاملات پر نظر رکھیے، آپ خود اپنی ذات کے لیے نمبر دیں گے آپ کے اندر کتنا تقوی پایا جاتا ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو جو ہے پہچان سکتا ہے دوستو، دوسروں سے جا کے آپ بتانے کی اور پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ مولانا بتائیے گا کہ میرے اندر کتنا تقوی ہے، ان کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ آپ کو بتائیں کہ آپ کے اندر 60% 70% تقوی ہے۔ آپ اپنے معاملات پہ نظر رکھیے گا، آپ کا ایک ایک معاملہ گواہی دے گا آپ کے دل میں تقوی ہے کہ یا نہیں۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بے وفا ہوتے ہیں، جو اپنے رشتہ داروں کے جذبات کو سمجھتے نہیں ہیں، ہمیشہ ان کو دکھ دینا، تکلیف پہنچانا، یہ ان کی پہچان ہے۔ پھر بھی صف اول کا اہتمام، نمازوں کی پابندی، ذکر و اذکار کا اہتمام، قرآن کی تلاوت۔ اللہ خوش رکھے آپ کو، اللہ آپ کی ان عبادات کو قبول کرے۔ ہم نعوذ باللہ ان عبادات کے مرتبے کو نہیں گھٹا رہے ہیں، صحیح معنی میں دوستو ہم نے اپنی عبادات پر ہم نے نظر ثانی نہیں کی، ہم نے اپنی عبادات کو کھنگالا نہیں، اس لیے ان عبادات کا اثر اپنے معاملات میں ہم نے دیکھا نہیں۔ رشتوں کو توڑنے والا نمازی کیسے ہو سکتا ہے، یا ایک نمازی رشتوں کو
توڑنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز کی تربیت تو یہ ہے کہ نماز سب سے زیادہ دلوں پہ اثر انداز ہوتی. یاد رکھو آپ, اللہ نے قرآن میں کہا نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, آیت پہ غور کر کے دیکھیے, اللہ نے فرمایا بے حیائی اور برائی کی باتوں سے یہ نماز روکتی ہے, اور بے حیائی کا تعلق ہمارے دلوں سے ہوا کرتا ہے. کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو سامنے بڑے باحیا نظر آتے ہیں لیکن تنہائی میں بہت زیادہ حیا کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, کیونکہ صحیح معنی میں نماز کا اثر انہوں نے قبول کیا نہیں. صرف صف اول میں حاضری یہ ہماری کامیابی نہیں ہے دوستو. حاضر ہوئیے, عبادات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے, ساتھ اپنے معاملات کو نہ بھولیے گا. بعض اللہ کے بندے شیطان کے اس جال میں آ جاتے. شیطان آپ کو اطمینان دلاتا ہے, بھائی بڑے نیک ہیں نا آپ, صف اول کی پابندی کرتے ہیں نا, مسجد میں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں نا, جو چاہے کیجئے, جس کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہے کیجئے. اللہ کی قسم یاد رکھیے, کل قیامت کے دن ہماری جو ہے عبادات اگر درست ہو, اگر معاملات میں اگر کھوٹ ہو, معاملات میں اگر خلل ہو, اللہ کی قسم کامیابی نہیں مل سکتی. یاد رکھو آپ, وہ مشہور حدیث آپ جانتے ہیں, اتدرون من المفلس, غریب کون ہے, مفلس کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آئے, عبادات کے چیپٹر میں بہت آگے تھا اور معاملات کے چیپٹر میں سب سے پیچھے تھا. نماز کی پابندی کرنے والا, روزوں کا اہتمام کرنے والا, صوم و صلات کا پابند, لیکن لوگوں کے حوالے سے اس کا کیا معاملہ تھا؟ غیبت کرتا تھا, چغلیاں کھاتا تھا, لوگوں پر ناحق ظلم کرتا تھا, لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتا تھا. تو وہاں سارے لوگ حاضر ہو جائیں گے اور ہر کوئی اپنا اپنا حصہ وہاں لے جائے گا, کیونکہ وہاں پر تو درہم و دینار نہیں ہوں گے, وہاں پر تو روپیے پیسے نہیں ہوں گے. تو معاملہ کس سے چکانا پڑے گا؟ اپنی نیکیوں سے چکانا پڑے گا. نیکیاں ختم ہوئیں تو ان کا بوجھ لا دیے. اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی حالات پر. دوستو اپنی حالت کو بدلیے گا. کب تک ہمارے دل ایسے تنگ رہیں گے دوستو؟ کبھی آپ نے جائزہ لیا کہ جمعہ کے خطبوں میں ہم حاضر ہوتے, نماز کی پابندی کرتے, پھر بھی میں اپنے فلاں رشتہ دار سے دور ہوں تو ضرور میرے اندر خلل ہے, میرے اندر کمزوری ہے, میں نے اپنے دل کو صحیح معنی میں کھنگالا نہیں. آج ہی سچی توبہ کیجئے, اپنے معاملات کو صاف کیجئے. اگر آپ کے رشتہ دار آپ کی بستی میں نہیں ہیں, دور رہتے ہیں, برسوں ہو گئے ان سے ملاقات کر کے, آج ہی کال کر کے ان سے اپنے تعلقات کو آگے بڑھائیے. واللہ ہم نے اپنے دل کو کھنگالا, اس کی سب سے بڑی علامت ہے. ورنہ ایگو کا مسئلہ, پریسٹیج کا مسئلہ, میں کیوں آگے بڑھوں, میں کیوں اپنا معاملہ صاف کروں, جب وہ کرنے کے لیے تیار نہیں میں کیوں کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا معاملات میں پہل کرنے والا, معاملات کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اپنے ایگو کی چادر کو اتار پھینک کر آگے بڑھنے والا, یہ سب سے بہتر ہوتا ہے. وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ, دو بچھڑے ہوئے انسان, دونوں آپس میں ملاقات کر کے زمانہ ہو گیا, دونوں آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے قریب آنا چاہتے ہیں, درمیان میں ایگو ہے, درمیان میں پریسٹیج کا مسئلہ ہے, دونوں آگے نہیں بڑھ رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جانتے ہیں دونوں میں بہتر کون ہے؟ جو آگے بڑھ کر سلام کے ذریعے اپنے تعلقات اور اپنے معاملات کی بحالی کر لے, اپنے تعلقات کو بہتر بنا لے, ان دونوں میں بہتر وہ ہے. اللہ اکبر. تو دوستو آج ہی ہم انشاءاللہ اپنے معاملات کو صاف کر لیں گے. آج موقع ہے دوستو. قبل اللہ یکون دینار ولا درہم, اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو اپنے معاملات کو صاف کر لو اس دن کے آنے سے پہلے جس دن بندوں کے پاس درہم و دینار نہ ہوگا. اگر ہم نے کسی کو دھوکہ دیا, کسی کے مال کو ہڑپا, آج ہی جا کر اس سے معافی مانگیے اور اپنا مال اسے واپس کر دیجئے. جو اس کا مال ہے, جسے آپ نے اپنا مال سمجھا ہے, اسے جا کے واپس کر دیجئے. دوستو واللہ یہ آپ کے دل کی سلامتی کی علامت ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایسا کردار مجھے اور آپ کو ادا کرنا چاہیے. دوست ادا کر کے دیکھیے, دین پر عمل کرنے کی غیر معمولی لذت ہوتی ہے. دوستو یہ لذت اپنے دل میں ہم پائیں گے. جیسے ایک گنہگار گناہ کرتے ہوئے لذت محسوس کرتا ہے نا, اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ نیک کام کر
کرتے ہوئے اپنے دلوں میں قرار پاتے ہیں، دل مچلتے ہیں ہمارے، جب تک کوئی نیک کام نہ کر لیں، اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لیں، اس وقت تک میرے اور آپ کے دل کو قرار نہیں ملے گا اور نہیں ملنا چاہیے۔ دوستو اگر برائی کرتے ہوئے قرار مل رہا ہے، بعض اللہ کے بندے نا کسی کی زبردستی سے اگر مسجد کو اگر آ جائیں بے چین رہتے ہیں، مولانا کب خطبہ ختم کریں گے اور کب ہم مسجد سے باہر چلے جائیں۔ یاد رکھیں دوستو، اس دل کی کیفیت کو بدلنے کی کوشش کیجئے، یہ دل کا بگڑا ہوا حال ہے، خیر کی مجلسوں میں ہمارا دل ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے، یہاں رہتے ہیں بازار میں ہمارے دل اٹکے ہوئے ہیں، یہ برے لوگوں کی پہچان ہے۔ مسجد سے باہر ہیں آپ، مسجد سے باہر ہیں آپ، پھر بھی آپ کے دل اگر مسجد سے اٹکے ہوئے ہوں، اگر نیکیوں سے اگر اٹکے ہوئے ہوں، یہ آپ کی دینداری کی علامت ہے، یہ آپ کے دل کی سلامتی کی علامت ہے دوستو۔ اور آخری اور تیسرا پہلو یہ ہے، اسے غور سے سنیے گا، اس پر ہم میں سے بہت سارے کمزور ہیں دوستو۔ اللہ تعالیٰ اس پہلو پر مجھے بھی اور ہر مسلمان کو سنجیدگی سے غور کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وہ تیسرا پہلو جانتے ہیں کیا ہے؟ انسان کی ایک کمزوری ہے دوستو، جب ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں نا، اپنے آپ کو ہمیشہ نیک بتانے کی اور جتانے کی کوشش کرتے ہیں ہم، کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے متقی سمجھیں، لوگ مجھے اللہ والا سمجھیں، لوگ مجھے گڈ کیریکٹر والا سمجھیں۔ سبحان اللہ، ہر کوئی اپنے حالت کو جو ہے بہتر بنانے کی کوشش کرتا، لوگ ملتے ہوئے بڑی تعریفوں کے پل باندھتے، بڑا نیک انسان ہے یہ کافی نہیں ہے، یاد رکھیں آپ، یہ کافی نہیں ہمارے لیے۔ جانتے ہیں آپ نیک ہیں یا نہیں؟ ہماری تنہائیاں بتائیں گی، یاد رکھو آپ، ہماری تنہائیاں بتائیں گی، وہ گھڑیاں، وہ زمانہ جب ہم اپنوں سے اوجھل ہوں گے، اپنوں سے دور ہوں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، سفر میں انسان کے اخلاق ظاہر ہوتے، آپ کی سوچ کیسی، آپ کی نگاہیں کیسی، آپ کے کان کیسے، آپ کا دل کیسے، سبحان اللہ، سفر میں معلوم ہوگا آپ کو۔ یا بند کمرے میں ہوتے ہیں نا نوجوانوں، غور سے سنیے، اپنی تنہائیوں کو بہتر بنائیے، یہ تنہائیاں بتائیں گی ہمارا دل صحیح سالم ہے کہ یا نہیں، دل کا حال کیا ہے، بگڑا ہوا ہے یا دل صحیح راستے پہ قائم ہے۔ آج کے دور میں، سوشل میڈیا کے اس زمانے میں، 4G 5G کے دور میں، یہ ہماری تنہائیاں بتائیں گی۔ اسی لیے میں نوجوانوں سے خاص کر اپیل کرتا ہوں، باہر بھی آپ نیک رہیں، اس سے کہیں زیادہ بند کمرے میں نیک رہنے کی کوشش کریں، بند کمرے میں اپنے دل کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، کتنی عظیم خوشخبری سنائی اس بندے کو، کیا کبھی میرے اور آپ کی زندگی میں ایسی گھڑی آئی ہے؟ کیا میرے اور آپ کی زندگی میں کبھی ایسا لمحہ آیا ہے؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، ایک اللہ کا بندہ رات کی تنہائی میں اٹھتا ہے، صلو باللیل والناس نیام، پوری انسانیت سو رہی ہے، کسی کی نظر آپ پہ نہیں پڑ رہی ہے، الحی القیوم کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، بس آسمانی دنیا پہ وہ تشریف فرما ہے۔ اس موقع پہ اٹھتے ہیں، اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، گڑ گڑا کے اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ تو کیا کبھی دوستو ایسی گھڑی ہم پر گزری؟ بلکہ تاریکیاں ہماری ایسی ہیں، تنہائیاں ہماری ایسی ہیں، ان تنہائی کی تاریکیوں نے ہمارے دلوں کو تاریک کر کے رکھ دیا ہے، ان تنہائیوں کی تاریکیوں نے آج ہمارے دلوں کو سیاہ بنا کے رکھ دیا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کیوں ہمارے ظاہر بہتر نہیں؟ کیونکہ باطن کو ہم نے سنوارا نہیں، کیونکہ باطن کو ہم نے سنوارا نہیں۔ ظاہر باطن کی عکاسی کرتا ہے، آپ کا چہرہ دل کا آئینہ ہوا کرتا ہے۔ تو اسی لیے دوستو اپنی تنہائی کو بہتر بنائیے، اور خاص کر نوجوانوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، نوجوانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔
جب ماں باپ بند کمرے میں سو جائیں، آپ کا کمرہ الگ اور آپ کا رب، اس درمیان کون آتے ہیں؟ آپ اور آپ کا رب، اس درمیان کون آتے ہیں؟ ناجائز رشتے آ رہے ہیں، ناجائز رشتے آ رہے ہیں، گندی فلمیں آ رہی ہیں، فحش چیزیں آ رہی ہیں۔ اللہ سے توبہ کرو نوجوانوں، اللہ سے توبہ کرو، اپنے دل کو سنوارنے کی کوشش کرو، اپنے دل کو بدلنے کی کوشش کرو۔ کیا پتا کہ اس تنہائی کی حالت میں اگر موت آ جائے، حشر کے میدان میں کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس ہم؟ نبی ابراہیم کی وہ دعا میرے اور آپ کے دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ سورہ شورى میں اللہ نے بیان کیا، ہمیشہ یہ دعا کرنا، ہمیشہ یہ دعا کرنا، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اے اللہ، جس دن سارے لوگوں کو تو میدان معشر میں جمع کرے گا نا، اس دن سب کے سامنے میری رسوائی نہ کر، سب کے سامنے مجھے ذلیل نہ کر۔ وہ دن ایسا ہوگا نہ جائیداد کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی، ہاں وہ بندہ کامیاب ہوگا، وہ بندہ خوشحال ہوگا، وہ بندہ خوش نصیب ہوگا، وہ بندہ مبارک ہوگا جو پاک دل لے کر آئے۔ پاک دل اس کا ہوتا ہے جس کا معاملات، جس کے معاملات بھی مثالی اور جس کی تنہائیاں بھی مثالی۔ تنہائی بھی مثالی بنائیں دوستو، یہ نہ سمجھے امی ابو سو گئے، بھائی بہن سو گئے۔ اللہ کی ذات کیسی ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ تو ہر وقت ہر پل اپنے بندوں کی نگرانی کر رہا ہے۔ دوستو اس تصور سے زندگی بسر کیجئے گا، اللہ کی قسم ہماری تنہائیاں بہتر ہوں گی، ہمارے معاملات بہتر ہوں گے، ہمارے دل پاک و صاف ہوں گے، ہمارے دل پاک و صاف ہوں گے۔ دوستو رمضان کا موسم آ رہا ہے، یہ موسم میرے اور آپ کے دل کو بدلنے کے لیے آ رہا ہے، میرے اور آپ کے دل کو سنوارنے کے لیے آ رہا ہے۔ خوب اس موسم سے فائدہ اٹھائیے، اپنے دلوں کا حال معلوم کیجئے۔ ہر فاجر، ہر گنہگار اس موسم میں اپنے اندر کچھ نرمی محسوس کرتا ہے، اس نرمی سے فائدہ اٹھائیے، دلوں کی اس نرمی سے فائدہ اٹھائیے اور اپنے دلوں کی حقیقی سختی سے اللہ سے جو ہے توبہ کیجئے اور اللہ کی پناہ میں آ جائیے۔ یہ رمضان انشاءاللہ میرے اور آپ کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا۔ ہم اس رمضان کو ایسے گزاریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ان خوش نصیب بندوں میں، ان خوش نصیب بندیوں میں اللہ تعالی ہم سب کو شامل فرما دے کہ جو رمضان کے ذریعے اپنے دلوں کو سنوارنے میں، اپنے دلوں کو بہتر بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بگڑے ہوئے دلوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی ہم جمعہ کے خطبوں میں، اسلامک پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں، اس نیت سے حاضر ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ کچھ نہ کچھ پیغام لے کے ہم جائیں، اپنے دل کو سنوارنے والے، اپنے دلوں کو بہتر سے بہتر بنانے والے ہم بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ معاملات میں، تعلقات میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تقوی اور للہیت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی تنہائیاں بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بظاہر تنہائی میں تاریکی ہوتی ہے، لیکن اسلام کی روشنی کے ساتھ ہم تنہائی کا مقابلہ کریں گے اور اپنی تنہائی کو باذن اللہ ہم بہتر بنائیں گے، اور تنہائی میں اپنے کانوں کی، نگاہوں کی اور سوچ کی اللہ حفاظت کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً نوجوان طبقے کو اللہ تبارک و تعالی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ ظاہری زندگی سے کہیں زیادہ اپنے باطن کی زندگی پر توجہ دینے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، امن والی، سکون والی، صحت والی اور امن والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جب تک اللہ اس دنیا میں ہم سب کو باقی رکھے، اللہ تعالی اس کے دین پر باقی رکھے، اس کے توحید پر اللہ تعالی ہم سب کو باقی رکھے، اسی کے دین پر اللہ مجھے اور آپ کو خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔